آزمائے گا. ہمیں پیاس لگے گی, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریا سے پانی نہیں پینا, پیاس کو برداشت کرنا ہے, ایک چلو پینے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ آزمائش ہے, جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد. قرآن کہہ رہے ہیں زیادہ تر نے پی لیا, آزمائش میں پورے نہیں اترے. اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا, وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت داؤد. وہ طالوت کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر, اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا. اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پہلوان, بڑا بہادر, اس سے لڑنا آسان نہیں تھا. اب جب میدان گرم ہوا ہے نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کم بخت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر, آج تو مریں گے بھائی, ہم میں ہمت نہیں ہے. اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے, پست. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو, جو ہمارے فوجی ہیں, ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے, تقوی پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی. اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے, طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے. یہی وجہ ہے دنیا کی ہر فوج میں اب آج بھی مذہب ہے. ہم جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا, علماء کی دعوت کی تھی, تو بہت بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں آرمی ہے نا, جیسے امریکن آرمی ہے, تو اس میں پادری بھی ہوتے ہیں. اس میں کون ہوتے ہیں, پادری. وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بائبل پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے لڑو گے یہ ثواب ملے گا. تو کہہ رہے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ جو ایک باطل مذہب ہے بھائی, اور ان کی تحریف شدہ کتاب ہے, میں پورے ان آفیسر کے الفاظ نقل نہیں کر رہا, جو ان کے الفاظ ہیں اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام, تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے ہیں بھائی, ہم کیوں مذہب سے دور رہے ہیں. تو مذہب جو ہے نا ہماری فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور ہمارا لبرل طبقہ اور لبرل آفیسرز جو فوج ہے نا, فورسز, ان سے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بولو, دور کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے فوج سے مذہب کو نکال دیا تو اس فوج میں طاقت کی بیس پہ تو لڑنے کی طاقت ہوگی, لیکن جہاں دشمن طاقتور ہوا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. کیونکہ انسان لڑتا یا تو طاقت کی بیس پر ہے یا کس کے خوف سے, اللہ کے خوف اور شہادت کے جذبے سے. اگر آپ پاور, جیسے امریکن لڑتے ہیں, وہ پاور سپر پاور ہے بھائی, اس بیس پہ لڑ رہا ہے, اور مقابلے میں افغانی لڑ رہے ہیں, ان کے پاس پاور ہے, لیکن 20 سال ہو گئے امریکن اور افغانیوں کی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا. وہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور, دوسری طرف دنیا کا غریب ترین ملک, اور لڑائی کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہے, زیرو. 20 سال ہو گئے نا, 2000 سے لے کر 2021. اب قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی میں, بڑے بڑے پگڑی پہن کے پٹھان بیٹھے ہوئے ہوں گے امریکن کمانڈر کے ساتھ. کچھ دن پہلے کوئی خبر نشر ہوئی یوٹیوب پہ, وہ کوئی امریکن کمانڈر سے کسی نے کہا کہ بھائی, یہ افغانی نے کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک سے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں. امریکن نے کہا تمہارے لیے میرے لیے نہیں, وہ زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اتنی ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, لیکن اب ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہم اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتے ہیں, آپ سے کم نہیں سمجھتے. تو یہاں کیا ہے, مذہب ہے بھائی. دے فائٹ ٹو ڈائی. میں نے امریکن فوجی کا انٹرویو خود سنا ہے کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے موت کے لیے لڑ رہے ہوں. یہ میں نے خود یوٹیوب پہ سنا ہے. تو یہی اگر امریکن آرمی میں جذبہ مذہب کا ہوتا, شہادت کے جذبے سے لڑ رہے ہوتے, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے, تو پھر کب تک افغانستان فتح ہو چکا ہوتا, پہلے سال میں ہی فتح ہو چکا ہوتا. تو ہماری فورسز میں مذہب کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت
بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا میں بھائی. یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا. لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے, کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں. فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے. نا 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 نا, ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے, کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ. اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے, اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے. لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا, یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں. لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, ناجائز نہیں ہے. افضل ہے, افضل کہ سب سے آخر میں, ناجائز نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں. تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ, لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے. خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی, وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے, اور وطر کی نماز واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں, من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر, اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے. تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں, بہت سخت تاکید ہے وطر کی, تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے. تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی, تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں. پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں, تہجد کو ضائع نہ کریں. تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو, لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت, بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز, اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے.
تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں، یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق لہ، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو